پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ. ہر آدمی نے اپنا عبادت کا ایک اسٹائل نکالا ہوا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا. آپ دیکھ لو مختلف مذہبوں میں کچھ ساری زندگی کپڑے نہیں پہنتے کہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, اور کچھ کیا کرتے ہیں, کوئی الگ الگ قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں تفصیل میں جاتا, کسی مذہب کے وہ مقصد نہیں ہے. تو اسلام نے بتایا کہ خدا کس سے خوش ہوگا, عبادت کرنی ہے تو عبادت کے اس نے طریقے بتا دیے. نمبر 1, 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے. ایسا خوبصورت سلیکٹڈ طریقہ, یہ انسان کی سلیکشن, انسانوں کی سلیکشن ہے نا. دیکھ لو جو انسانوں, جو اسلام کے متبادل جو عبادات کے طریقے, وہ کس کی سلیکشن ہے؟ وہ انسانوں. یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. اسے بتایا 5 ٹائم وضو کرنا ہے. طہارت وثیابک فطہر, جسم کو پاک رکھنا, کپڑوں کو پاک رکھنا, ناک کو صاف کرنا. 15 دفعہ ہم ناک صاف کرتے ہیں, 15 دفعہ ہم دانت صاف کرتے ہیں, 15 دفعہ ہم چہرے کو دھوتے ہیں. غسل, اور یہ اس زمانے میں تعلیم دی جا رہی ہے جب پانی دنیا کی مہنگی ترین چیز تھا عربوں کے لیے. اب بھی پیٹرول بعض علاقوں میں سستا ہے, وہاں حکم دیا جا رہا ہے 5 ٹائم وضو کرنا ہے. اگر یہ انسان کی سلیکشن ہوتی, بھائی عرب میں پانی نہیں تھا, بہت مشکل پانی کا حصول, یہ کہہ دیا جاتا کبھی کبھار منہ بھی دھو لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ 5 ٹائم. پھر غسل, غسل کے حکام, تو اللہ سے ریلیشن بنایا, اور اس میں غسل ہے, نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں, آپ کا دل میں آئے گا, لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے. ایک تو وہم ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا, لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے, علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے, تو علماء سے کون مراد ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا, مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں, یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید پہ کوئی زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہوں؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, وہ یہ بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جو بتاتے ہیں نا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مشہور ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں, حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چلے یار, آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے نہیں ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں, تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ریگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار, ہم تو ایسا بدگمان. ہم نے کہا واہ, پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو, زکوٰۃ کو, صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر, اور قیامت تک اپنی نسل پہ, اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی. کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے. ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ, میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ, اتنا قیمتی مال میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے, دے دے یار. 20 وسوسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میرے اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا ہے. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تھوڑی سی بڑی ہو گئی, پلی جائے گی یار. پہلے آڑی ترچھی شادیاں ہوتی تھی اپنے باپ داداؤں میں, دیکھو
कान से पकड़ के शादी करा दी। अच्छा भला क्वालिफाइड आदमी, उसकी शादी किससे हो गई, और वो बड़ी क्वालिफाइड है, खूबसूरत है, जमशेद को से माफी चाहता हूं, और ये अजीब सा आड़े तिरछे चलाते थे यार, कोई बात नहीं, बच्चों की खातिर क्या कर लो यार। इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक शख्स आया कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं है, मुझे मोहब्बत नहीं, मैं तलाक देना चाहता हूं। उन्होंने क्या क्या सब घरों में मोहब्बत होती है भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, कोई मोहब्बत से चलते हैं, कोई बगैर मोहब्बत के चलाओ, बड़े फायदे। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, आसान तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फीही खैरन कसीरा। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, अल्लाह ने उसमें बहुत सारी खैर डाली भी हो। हमारे एक जानने वाले थे, उनकी बेगम बहुत बदअखलाक थी, बहुत बदअखलाक। ये वाकया 25-30 साल पुराना है। इतनी बदअखलाक, उन्होंने कहा यार छोड़ देता हूं इसको मैं। तो उनके किसी उस्ताद ने उनको समझाया, छोड़ो यार, कुरान क्या कह रहा है कि हो सकता है तुम्हें एक चीज नापसंद हो, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए क्या पैदा कर दे, खैर। तो 25 साल के बाद मुझे बता रहे थे अपने बेटों को दिखा के, ये खैर पैदा की अल्लाह ने। और वाकई वो इतने नेक बच्चे हैं, इतने नेक, आदमी हैरान होता है यार, इतने नेक बच्चे। तो क्या था कि वो बता रहे थे, देखो यार ये अल्लाह ने खैर पैदा कर दी। तो कुर्बानी, कुर्बानी ये है, ये वाला रिलेशन है जो कौन मांगता है, इस्लाम। तो उसमें सबसे पहले अल्लाह से रिलेशन, फिर औलाद, मियां बीवी का रिश्ता, आपस में कुर्बानी देनी एक दूसरे के लिए। शौहर का काम है खिलाना और औरत का काम है शौहर की इताअत करना। मैंने एआई से अपने बारे में एक दिन पूछा, मुफ्ती तारिक मसूद कौन है? एआई ने बोला ये आदमी औरतों को बोलता है शौहर को सरबरा मानो। मैंने कहा किधर से जाके इसने दुखती नफ्स पकड़ी है, हालांकि मैं तो बहुत सारी बातें कर रहा हूं, इसने वो चीज निकाली है जो मार्केट में ना, जो सबसे ज्यादा यानी अलग से कोई है। तो भाई मैं ये औरतों के फायदे के लिए कहता हूं, क्योंकि आदमी है, वो आदमी है, आप उसके को सरबरा मानेंगी, उसको एक दिल बड़ा होगा उसका, क्योंकि अल्लाह ने फितरत मर्द की मर्द ही रहेगा ना। देखो मर्द औरत थोड़ी बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इरशाद क्या है कि मैं दो, डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया, अल्लाह रसूल की बात समझ में नहीं आ रही तो चलो डोनाल्ड ट्रंप ही की मान लो भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या, मैं दो जेंडर पे यकीन रखता हूं, एक मर्द और एक औरत। तो औरत औरत ही रहेगी, आदमी बनने की कोशिश ना करे और आदमी आदमी रहेगा। औरत बनने की कोशिश ना करे, गेटअप के लिहाज से भी इस्लाम ने कहा आदमी आदमी बने, और एटीट्यूड उसका आदमियों वाला होना चाहिए। तो आदमी चाहता है, खवातीन से मैं पेश की माजरत, आदमी चाहता है मैं जब घर में आया करूं तो देखने में लगे कि मैं आदमी हूं मेरे साथ वो सलूक हो कि मुझे ऐसा महसूस हो कि हस्बैंड कौन हूं, मैं हूं। उसको महसूस ही नहीं हो रहा, घर में आता है। तो एक आदमी ने कहा कि दोस्त है ना, एक ने दूसरे से पूछा यार तेरी कैसी गुजर रही है घर में। अब उसको ये तो बताते हुए बुरा लग रहा था कि मैं गुलाम बना हुआ हूं, लेकिन उसने कहा यार ऐसे तरीके से बताओ कि झूठ भी ना हो और इज्जत भी हो जाए। कह रहा कुछ नहीं, मैं जब सुबह उठता हूं तो चाय तो मैं खुद ही बनाता हूं, क्योंकि मुझे चाय अपनी हाथ की पसंद है, तो इसलिए मैं तेरी भाभी को तंग नहीं करता। नाश्ता, कहते हैं नाश्ता तो फिर मैं ब्रेड वगैरह रखी होती है, मैं तो चाय ही बना ली है, तो ब्रेड पे दो मक्खन वक्खन लगा के खा लो, क्या जा रहा है, इस काम के लिए ब्रेड पे मक्खन लगाने के लिए क्या उठाया। और वो इस तरीके कहता है जब मैं उठ ही गया हूं तो इस तरीके भी कर ही लो यार। कह रहे लंच तो कहता है वो ऑफिस में ही हो जाता है, जब शाम को आता हूं तो चाय पे, वो तो तुझे पता है मैंने बताया था सुबह मैं खुद ही बना के पीता हूं वो भी मैं बना ही लेता हूं। और जब मैं सोचता हूं कि यार जब मैंने सुबह यानी बेगम को तंग नहीं किया, लंच के लिए भी, सुबह नाश्ते के लिए भी, चाय के लिए, डिनर में क्या तंग करना है यार। जब डिनर किया तो बर्तन रह गए, अब क्या है यार, हाथी निकल गया, तुम रह गए, बर्तन भी धो ही देता हूं। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी गुजर रही है। तू सुना, कहते हैं मेरी भी कुत्ते जैसी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता जैसे तूने बताया। कह रहा गुजर तो मेरी भी ऐसी रही है, लेकिन मुझे इस तरह से बताना नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जी हाँ, पॉइंट टू बी नोट। तो मेरे भाई रिलेशन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, समझ रहे हो। आपकी जिंदगी में जब आपकी वाइफ आई है तो बस वो है, इधर उधर औरतों पे नजरें मत टिकाओ। अल्लाह ने हमारे, देखो गैर मुस्लिम देखेगा, बल्कि वो जो नहीं देख रहे होते उस पर ताज्जुब कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने कानून बना दिया ना, यगुद्दू मिन अबसारिहिम ना, आपके लिए कौन है, आपकी बीवी। इधर उधर झांकने कितनी, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद नवाज फरमाते थे रहमहुल्लाह ताला कि आपकी बेगम कितनी बदसूरत हो, जब आपने एक दफा सोच समझ के शादी कर ली तो ये समझो कि अल्लाह ने इससे ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कोई पैदा नहीं किया। शैतान कहेगा नहीं भी बहुत सारी खूबसूरत होंगी, भाई मेरे लिए सबसे खूबसूरत कौन थी, ये थी। इससे खुश भी रहता है इंसान, वरना मेरे भाई कंपटीशन इतना है ना दुनिया में, ऐसे तो मेरे भाई वो तो आपकी एंड ही नहीं है, फिर तो नहीं, वो तो 4 के बाद भी हवस खत्म नहीं होगी, वो तो कंपटीशन तो ये तो है, खत्म ही नहीं होगा कभी भी हवस। नबी ने देखो
جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی، نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے، جو ہے میری قسمت کا اللہ کا دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے، میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی؟ یہ اسلام کی تعلیمات. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں، تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں، نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک، اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے، بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، تو پھر نماز پڑھتے ہیں، سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں، میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین، باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین، اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو، نواسی کو، بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی، عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی، مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، وہ کس کی تعلیمات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین، بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا نہیں کیا تو بھی ٹھیک، کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا، میں بچوں میں کھیلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی، آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی، یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کراچی میں ہوتے الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا، جو کچھ گالیاں تو میں یہاں نہیں دے سکتا، کبھی اکیلے آئے تو میں بتاؤں گا کس قسم کی گالیاں. مسجد کا حساب سے وہ مناسب نہیں ہے، اور بیان بھی دینی چل رہا ہے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا، چپاٹے لگتے ہیں اللہ کر کے. تو حضرت انس بن مالک کی مثال ہمارے سامنے. آپ بچوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جانوروں کے لیے رحمت. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جانور کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، جلا دیتے ہیں زندہ جانوروں کو. لا يعذب بالنار الا رب النار. فرمایا آگ کا عذاب آگ بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. فرمایا جب ذبح کرنا ہو چھری کو تیز کر لو. ایک نبی نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر کو کاٹا، پیغمبر نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی، ایک نے کاٹا تھا، باقیوں کو آپ نے قتل کیوں کیا؟ پرانے پہلے پیغمبر کا واقعہ ہے. ہمارے نبی ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹیوں سے نہیں لیا؟ اگر گھر میں تنگ کر رہی ہے ایک الگ بات ہے، تو ایک چیونٹی مارنا جس مذہب میں جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی سکھا رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ جس مذہب میں بلا وجہ ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس مذہب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے؟ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، حضرت عائشہ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ پوری زندگی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. تو اخلاق نبی نے سکھائے 1400 سال پہلے. معاملات کس نے سکھائے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے پورے قومیں کنورٹ ہوئی ہیں. یہ ایمانداری کس نے سکھائی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جس پہلو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور یہ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور آج ہمیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو رحمت کا عنصر ہے وہ چڑھتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. ہاں کسی کی آنکھیں خراب ہوں، دل کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو،
اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے میرے بھائی, آپ امریکہ میں رہتے ہو, اسلام کی قدر کرو, سائنسی ترقی بھی کرو. مسلمان کو تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے, جتنا آگے نکلے اس سے 10 گنا زیادہ آگے نکلو. یہ تو ہمارا ورثہ ہے بھائی. اصل میں تو ہم نے سائنسی ترقیوں کی بنیادیں رکھی ہیں, اسلام کے آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. ہم پیچھے رہ گئے اس میں, یہ لوگ آگے نکل گئے. تو آپ ملک کی قوانین کو بھی فالو کرو, ملک کی قانون مت توڑو. مذہب آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ بھی ایک بڑا الٹا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, بعض لوگوں کے ساتھ. ٹیکس میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کمال سے ماشاءاللہ ایسے ڈنڈی ماری, ایسے ٹوپی کرائی, میں نے ایسے یہ کیا, ٹوپیوں کا بزنس چل رہا ہے. تو اچھے شہری بن کے رہو تاکہ تمہارا امیج دنیا کے. یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے, وہ غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے. یوسف علیہ السلام کیسی اچھی زندگی گزاری انہوں نے. تو آپ یہ غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, یہاں غیر مسلم کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے شہری ہیں. تو دیکھو اسلام میں اتنا حسن ہے نا کہ اگر مسلمان انسان کا بچہ بن جائے نا, اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں. تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, جمشید کے ساتھ مسئلہ ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. غیر مسلم پتہ ہے کیا دیکھتا ہے اس مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. زنا کر لیا تو کیا ہو گیا, لڑکی بھی راضی ہے, لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا, کسی کا دل تو نہیں دکھا. ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ. بس لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں, ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا, اتنے پیسے تو لگا, اگر یہ چاند آ گیا تو میرے, ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے, چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے, جب وہ راضی ہے, سود میں کیا ہے جا رہا ہے, 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا, اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا. مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں, بہت زیادہ, اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو, اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گس گس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو. آپ تو یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو, یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے, اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے, پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی, دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں, پچھلے تو ہوتے ہیں, اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام, ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے, اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ, اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا, تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو, ہلکا لے رہے. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی, میں ایک مثال دے رہا تھا نا, آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے, اور بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں, آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ اس سے کہہ رہے یار آج میں تھکا, وہ چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے, پوچھتا ہی نہیں, ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں, کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے, میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے, مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا, کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے, تو اب میں کاروبار چلا نہیں, میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں.
تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا، اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا، اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے، کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا، کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے